اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام ویکینڈ ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بے نظیر حسین ویکینڈ ود ہدایت پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے وہ پروگرام کا جو آج کا فارمیٹ ہے، کیونکہ وہ حسب سابق کی طرح وہی ہے، کچھ تصویریں ہم نے مہیا کی ہیں آپ کے لیے، وہ دکھائیں گے۔ اور آج ہمارے ٹاپک جو پروگرام کا ٹاپک ہے وہ ہے دہشت گردوں کے حامی۔ تو ہم اس میں جاننا یہ چاہیں گے کہ آخر دہشت گردی کے اوپر جو ضرب عضب جاری ہے اور فوج جو ہے وہ باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر آپریشن کر رہی ہے، مگر ابھی بھی وہ کون سی کمی گاہیں ہیں جہاں پر دہشت گرد آرام، چین، سکون اور اطمینان کے ساتھ وہاں پر وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ آگے کچھ تصویروں کی سے ہیلپ لیں گے، ان کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مدد ہوگی اور اس کا سراغ لگائیں گے، وہاں تک جانے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ہم کلام اقوال معصومین سے، تو چلیں گے سسٹر بے نظیر کی طرف۔ شکریہ موسمی بھائی۔ جی ناظرین، آج کے اقوال معصومین میں نے جس لحاظ سے چنے ہیں، ایک بہت ہی خاص چیز ہے، کیونکہ ہم اگر زندگی میں اپنے غور کریں تو ہم روزانہ ایک چھوٹے چھوٹے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جن کو طرف ہم توجہ بھی نہیں دیتے۔ تو آج میں نے اقوال معصومین گناہ کے ٹاپک کے اوپر چنے ہیں اور دیکھا ہے کہ ہمارے معصومین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ ہی کرنا چھوڑ دیں۔ کتنا بہترین قول ہے میرے امام کا کہ ہمیں نفرت گناہ سے کرنی چاہیے، انسان سے نہیں، کیونکہ انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو پیار سے سمجھائیں، خاص طور سے مائیں جب دیکھیں کہ ہمارا بچہ غلط راہ پہ جا رہا ہے تو اگر ہم اس کو پیار سے سمجھائیں تو ہو سکتا ہے ماں کی محبت میں آ کر، باپ کی محبت میں آ کر، بہن کی محبت میں آ کر، یا ہو سکتا ہے کوئی آپ کی دوست یا سہیلی یا کوئی ایسا انسان آپ کے قریب ہو جو صرف آپ کی محبت میں آ کر یہ سوچے کہ میں اس گناہ کو ترک کر دوں کیونکہ اس گناہ کو کرنے سے میرے محبت کرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ بہترین قول میرے مولا علی کا۔ میرے مولا علی آگے فرماتے ہیں، کسی کے ایک گناہ کو بے پردہ کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ وہ معاف ہو سکتا ہے، اور اپنے ایک چھوٹے سے گناہ کو بھی خدا کی محفوظ نہ سمجھو کیونکہ تمہیں سزا ہو سکتی ہے۔ کتنا بہترین قول ہے، اور یہ ہم سب پہ لاگو ہوتا ہے کیونکہ ہم دوسروں کے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے اور وہ اس گناہ میں کس طرح مبتلا ہے، لیکن اپنے بڑے بڑے گناہوں کی طرف بھی ہم توجہ نہیں دیتے کیونکہ ہم اپنے بڑے بڑے گناہوں کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حقیر ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر مولا علی نے ہمیں بہت اچھی سیکھ دی ہے اور بتایا ہے کہ اپنے گناہوں کو حقیر مت سمجھو کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارا ایک چھوٹا سا گناہ بھی تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے جائے اور اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف نہ کر کے تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ اور جس گناہ کو تم اتنا بڑا سمجھ رہے ہو، کیا پتہ وہ انسان جس کے گناہ کو تم نے دیکھا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کر چھپ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے توبہ کرے اور پروردگار اپنے رحم سے اس گناہ کو معاف کر دے۔ بہترین قول تھا میرے مولا علی کا۔ آگے میرے مولا علی فرماتے ہیں، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کو کرنے والا اس کو چھوٹا سمجھے۔ بالکل وہی جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ اپنے کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو کیونکہ آپ کی نظر میں شاید وہ چھوٹا ہو، پر پروردگار عالم کو اگر آپ کا وہ چھوٹا سا گناہ بھی بہت برا لگا تو کیا پتہ پروردگار عالم اپنا رحم آپ کے اوپر سے اٹھا لے، کیونکہ انسان جب بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے اور اس کو پشیمانی ہوتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا اور اس سے شرمندگی ہے اپنے گناہ پر، تو پروردگار عالم دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بندہ اپنے گناہ پہ پشیمان ہے اور مجھ سے رو کر معافی مانگ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم چھوٹا سا کوئی گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد اس پہ پشیمان بھی مت ہوں اور نہ شرمندہ ہوں اور اس کو بالکل حقیر جانیں، تو پروردگار عالم کو آپ کا یہ غرور، یہ تکبر پسند نہیں آئے گا اور وہ سوچے گا کہ بندے، ایک تو نے میری نافرمانی کی اور دوسرا یہ کہ تیرے اندر اتنا غرور آ گیا کہ تو میرے در پر آ کر جھکا بھی نہیں اور مجھ سے معافی بھی نہیں مانگی۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے اپنے گناہوں کو بھی ایسے تصور کریں کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں
یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ آگے مولا علی فرماتے ہیں گناہ پہ گناہ کیے جانے والے انسان، تیرا باپ جناب آدم صرف ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے تھے۔ یہ بھی اسی جو میں پہلے قول پڑھ چکی ہوں انہی کی طرف واپس جاتا ہے کہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اپنا بڑا تصور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر جناب آدم ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے تو ہمارے بڑے سے بڑے گناہ ہم کو کہاں لے جائیں گے۔ جی ناظرین، میرے بس یہی آپ سب کو آخر میں میسج دینا چاہوں گی کہ ہمیں گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ پروردگار عالم کہیں اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اور بے شک وہ ناراض ہوگا اگر آپ گناہ کریں گے۔ ہمیں اللہ میاں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے آئمہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور گناہوں سے دور رہیں۔ جی موسوی بھائی، بہت شکریہ سسٹر سے، آپ نے اقوال معصومین سنے، اور اس وقت ٹائم ہوا جاتا ہے پروگرام میں انٹرنیشنل نیوز کا۔ تو انٹرنیشنل نیوز کو شروع کریں گے۔ نوروز سے نئے ایرانی سال کے آغاز پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی کا قوم کے نام پیغام ہے، اور اقوام متحدہ میں نوروز کا بین الاقوامی جشن منایا گیا ہے۔ کہ اس کی ڈیٹیل نیوز میں دیکھتے ہیں کہ جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مطابق جو یہ تقریب ہر سال 21 مارچ کی مناسبت سے منعقد کی جاتی ہے۔ نوروز منانے والے 12 ملکوں کے سفیروں نے جمعے کے روز اس سال نوروز کی تقریب میں جو دنیا کے دیگر ملکوں کے نمائندے، اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار، اہم ثقافتی و صحافی شخصیات نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئی علاقائی اور عالمی امن اور دوستی پر نوروز کے اثرات کے بارے میں تقریریں کی۔ ایران کے علاوہ جمہوریہ آذربائیجان، قزاقستان، قرقستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکی، عراق اور افغانستان کے عوام، اور اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے بعض علاقوں میں بھی لوگ نوروز کا جشن مناتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم انٹرنیشنل نیوز میں اب رخ کریں گے عراق کا، چونکہ عراق کے اندر ابھی ہم نے پچھلے کئی ہفتوں سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ تکریت کا مارکا ہوا، ہم نے اس کو لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ اپڈیٹ کیا۔ ابھی بھی تکریت سے کچھ جو ہے وہ خبریں موصول ہو رہی ہیں، جیسے کہ تکریت میں دہشت گردوں کا آپس میں جو رابطہ تھا وہ مکمل طور پہ منقطع ہو گیا ہے، کیونکہ تکریت تقریباً جو ہے آپ کہہ لیں کہ مکمل فتح ہو چکا ہے، اور عراقی فورسز کے کنٹرول میں ابھی کچھ علاقوں میں جہاں پر وہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں اور کچھ علاقوں میں روپوش ہو گئے، تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، کیونکہ عراقی قوم دہشت گردوں پر کامیاب ہوگی، یہ بیان دے رہے ہیں عراقی صدر۔ اب حوصلے جو ہے وہ عراقی فوج کے بہت بلند ہیں، کیونکہ رضاکار فورسز اور جو پرائیویٹ ملیشیاز ہیں ان کی جو ہے بھرپور حمایت حاصل ہے، جو کہ رد فتنہ کے لیے آیت اللہ سید علی سیستانی کا جو فتویٰ سامنے آیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لاکھوں جو ہے وہ رضاکاروں کا جو کہ ہجوم ہے جو کہ موصل اور تکریت کی طرف روانہ ہوا ہے، جو کہ تکریت اسی وجہ سے یہ فتح سے ہمکنار ہوا ہے۔ اور عراق میں داعش کے 3 سرکردہ کمانڈرز جو ہے وہ ناظرین مزید ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور داعش نے اپنے گھرانوں کو موصل منتقل ہونے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہاں سے تکریت سے اپنا سارا فیملیز جو ان کے ساتھ تھیں وہ باقاعدہ ان کو موصل منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ موصل میں ابھی ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، موصل میں وہ جمع ہے، مگر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب صوبہ صلاح الدین پہ کارروائی ہوگی اور تمام موصل وغیرہ اور صوبہ نینوا تمام جو یہ ان کی نجاست اور ان کی شرارت سے جلد جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم چلیں گے کراچی کی طرف، اور کراچی میں دیکھیں گے کل ایک بہت ہی جو ہے وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کراچی میں نماز جمعہ کے بعد برہانی مسجد میں جو ہے وہ ایک پلانٹڈ بم کے ساتھ جو ہے دھماکہ کیا گیا، جس میں ابتدائی طور پر 2 لوگوں کے شہید ہونے کی اور کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ آپ نے پاکستانی نجی میڈیا پر اس کو بہت اچھی طرح دیکھا ہوگا، انہوں نے اس پہ کافی کوریج دی اور دکھایا کہ کس طرح سے یہاں پر کوئی بھی جو کمیونٹی ہے، چاہے بوری ہوں یا شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں یا کوئی بھی ہوں اور یا نان مسلمز ایون ہوں، وہ بھی کوئی جو ہے وہ اس میں ان دہشت گردوں کے حملوں سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ باقاعدہ جو بوری کمیونٹی ہے، یہ پیسفل کمیونٹی، یہ سارے بزنس مین ہیں، اور ان کی مسجد کے بعد بم دھماکہ کرنا، ان کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو انتشار کو ہوا دینا، یہ باقاعدہ پاکستان کے لیے بہت بڑی سازش ہے، کیونکہ جب آپ تاجروں کو ستائیں گے تو وہ اپنا اگر بزنس وائنڈ اپ کرتے ہیں تو سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس کے نقصانات قوم و ملت پہ تو پڑے ہی پڑیں گے، باقاعدہ ملک کی جو معاشی جو ریڑھ کی ہڈی کراچی، اس کے اوپر بہت زبردست اس کے جو ہے وہ منفی اثرات جو ہے وہ مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم شامل کریں گے ایک اور سنسنی خیز خبر ہے جو کہ ابھی اخبار قدرت سے ہم نے حاصل کی ہے، کیونکہ میں ریفرنس اس لیے
دیتا ہوں کہ تاکہ جو لوگ نیوز کے شائقین ہیں وہ ان جگہوں پر جا کر ان کو تمام خبروں کو جو ہے وہ براؤز کریں اور اس کو وہ دیکھ سکیں. 165 پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں اور یہ ہوا ایران سے ترکی کی سرحد کے پاس. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل نیوز میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایرانی فورسز نے ایران ترکی کے بارڈر پر عالمی دہشت گرد تنظیم داعش کی مدد کے لیے جانے والے 165 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا ہے. ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق گرفتار افراد نے دوران تفتیش بتایا کہ ان کا تعلق کوئٹہ سے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ سے ہے. انہوں نے انکشاف کیا کہ JUI کے اہم مرکزی رہنما کے لیٹر پیڈ پر ان کو ایران کا ویزا ملا تھا، جس کے بعد وہ ایران آئے اور یہاں سے ترکی جانے کی کوشش کی، جس پر ایرانی فورسز نے انہیں غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے. اور گرفتار افراد نے اس موقف کا اظہار کیا ہے کہ ہم اپنے خلیفہ ابو بکر بغدادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کفر کے خلاف جہاد کرنے بغدادی کی آواز پر جو ہے وہ ترکی میں داخل ہونا چاہ رہے تھے اور وہاں سے ظاہری بات ہے ان کو شام جانا ہوتا ہے. تو یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ورغلا کے اور کس طرح سے بہانے بنا کے جو ہے وہ ان کو داخل کر رہے ہیں. اور آگے ایک خبر اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ خلیفہ ابو بکر بغدادی کو پاکستان میں داعش کا سیٹ اپ کھولنے کی دعوت بھی ہم دی جا چکی ہے. ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق گرفتار افراد میں سے اکثریت نوجوانوں کی ہے جو کوئٹہ سے JUI کے مدرسے کے طالب علم ہیں. یہی ان چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے چلے آئیں گے. یہی وہ جو 10% کہتے ہیں، مطلب بہت انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ بہت مشکل سے یہ 10% کہہ پائے ہیں ہمارے وزیر داخلہ صاحب چودھری نثار صاحب کہ یہ 10% مدرسے دہشت گردی میں ملوث ہیں. تو ہم ان سے پھر ایک مرتبہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان 10% کی لسٹ جو ہے وہ پرووائڈ قوم کے سامنے کی جائے. وہ 10% کون ہے؟ اب اس میں نام آ رہا ہے JUI فے کا کہ یہ فضل الرحمان گروپ کے جو مدرسہ ہے انہوں نے باقاعدہ یہ وایا ترکی ہوتے ہوئے ان کو شام بھیجنا تھا، چونکہ ایران جاتے اور ایران سے ان کو وہ ترکی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہاں پر وہ گرفتار ہو گئے. تو یہ تمام وہ لوگ ہیں، مطلب یہ میڈیا رپورٹس ہیں پوری، اب یہ کسی سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. حکومت پاکستان کے لیے کتنی شرم آور بات ہے کہ 165 لوگ جو ہے وہ آپ کے شہری ہیں اور وہ دہشت گردی کے لیے 2 ملکوں کا سفر کر کے شام میں داخل ہونا چاہتے تھے اور وہاں پر وہ گرفتار ہو گئے. ابھی بھی ان کو اور مزید کیا ثبوت چاہیے کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ پوری قوم کی آرزو یہ ہے کہ اس ضرب عذب کا جو ہے وہ دائرہ وسیع کر کے اور اس کو جو ہے وہ باقاعدہ ان مذہبی نام نہاد تنظیموں تک پہنچانا چاہیے. یہی وہ اصل محرکات ہیں. جب تک ان تک ہاتھ نہیں جائے گا پاکستان سے دہشت گردی، پاکستان کی جان دہشت گردی سے نہیں چھوٹے گی. اسی کے اوپر کچھ تصویریں وغیرہ ابھی آگے آئیں گی تو آپ کو بات جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ یہ لوگ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں. تو ابھی اسی کے ساتھ ہم کچھ اور انٹرنیشنل نیوز میں سنا سے جو ہے وہ یمن سے کچھ خبریں ہم شامل کریں گے. کل سنا میں 2 مختلف بم دھماکوں میں 150 سے زائد، اس میں 170 کی بھی خبر آ رہی ہے، 155 کی بھی ہے، مختلف خبریں ہیں. کم از کم 150 لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ شہادتیں وہاں پر ہوئی ہیں. سنا کے زخمیوں کے علاج کے لیے ایران نے آمادگی کا اظہار کیا ہے اور سنا میں بم دھماکوں کی ذمہ داری جو ہے وہ القاعدہ نے قبول کر لی ہے. اور انصار اللہ جو تنظیم ہے جنہوں نے وہاں پر انقلاب برپا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں سے نمازیوں کے خون کا انتقام لیں گے. اور انصار اللہ کے ایک رہنما، سرگردہ رہنما کی شخصیت جو ہے وہ قتل ہو گئی ہے، تو ان کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ القاعدہ نے قبول کر لی ہے. یہ وہ مین خبریں، چونکہ ناظرین ہم ایک پروگرام ایک ہفتے کے بعد کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں پورے ہفتے کی جو خبریں ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ چرچز کے اوپر حملے ہوئے اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا، مطلب دہشت گردی کا جواب بھی انہوں نے دہشت گردی ہی سے دیا. انہوں نے کیا کیا، 2 لوگ جن کو جو کہ معلوم نہیں تھا کہ دہشت گرد ہیں کون ہیں، کیونکہ یقیناً وہ بے گناہی تھے، اپنے کام سے آئے تھے، ان کو انہوں نے کس طرح سے زندہ پکڑ کے جلا دیا، پہلے مارا پھر زندہ جلا دیا، کس طرح سے وہاں پر املاک کو نقصان پہنچایا گیا، لوٹ مار ہوئی. اب اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے، مگر ایک ہمارے معاشرے میں یہ عدم تحفظ کا جو احساس پیدا ہو گیا ہے کہ مطلب ہر قوم، ہر مطلب کمیونٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں، مطلب چونکہ گورنمنٹ کام نہیں کرتی. اب جب کہیں بم دھماکہ اس سے پہلے تو نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی اقلیتی جو وہ ہماری قومیں ہیں، عیسائی ہوں یا ہندو ہوں یا مختلف اور لوگ ہیں، تو ان کے اوپر اس سے پہلے بھی حملے ہوتے رہے. اس کے اوپر کوئی سیریسلی جو ہے وہ ایکشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوا، تو ظاہری بات ہے ان کے اندر بھی عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا. انہوں نے بھی اس کا بہت ہی بدترین جو ہے وہ جواب دیا. وہ بھی باقاعدہ طالبان کی دہشت گردی سے کم نہیں کہا جائے گا کہ آپ 2 بے گناہ لوگوں کو پہلے اس قدر ماریں کہ ان کو لہولہان کر دیں اور اس کے بعد ان کو زندہ جلائیں، پھر وہاں کھڑے ہو کر پولیس تماشا دیکھے اور ان کی ویڈیو سے تصویریں اتاری جائیں اور 2 لوگ یعنی انسانوں کو زندہ جلاتے رہیں. مطلب یہ کہاں کا مطلب اس کو آپ ریونج کیسے کہیں گے، کیا انتقام کہیں گے؟ یہ تو انسانیت کے اوپر کالا دھبا ہے. مطلب کہ وہ
کیا دکھانا چاہ رہے تھے. اگر ان کے ساتھ دہشت گردی ہوئی ہے تو وہ بھی دہشت گردوں سے کم نہیں تھے کہ انہوں نے بھی بالکل دہشت گردوں والا ہی سلوک کیا. اگر کسی نے آ کر, چونکہ وہ بہت ہی گھناؤنا کام ہے, بہت ہی قابل مذمت کام ہے کہ کوئی عبادت کے لیے چرچ میں جمع ہوا ہے, آپ وہاں پر بم دھماکہ کر دیتے ہیں, یہ اس کو کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا, مطلب کوئی انسان اس کی حمایت نہیں کرے گا. مگر اس کے جواب میں آپ نے کیا کیا, آپ نے بھی 2 لوگوں کو زندہ جلا دیا. یہ بھی کوئی طالبان سے اور القاعدہ سے کم دہشت گردی نہیں تھی. تو یہاں پر جو ایک سول سوسائٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مطلب ایک امن و امان اور جو ایک سویلائزیشن تھا اس کا فقدان جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو گیا ہے, کہ اگر کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی پلٹ کے اسی طرح جواب دیتے ہیں. اس میں میں پھر جو ہے وہ یہ بات بالکل کہنے سے نہیں رکوں گا کہ اس میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی کوئٹہ کی ماؤں کو, بہنوں کو, کہ وہ 100 جنازے لے کر جو ہے وہ 3 دن برف باری میں بیٹھے رہے مگر ایک پتا نہیں ٹوٹا. انہوں نے تو نہیں کیا کہ انہوں نے پکڑ کے کچھ پولیس والوں کو زندہ جلا دیا ہوتا, کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ چوراہوں کے اوپر پھانسیاں دی, انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. تو گورنمنٹ پھر اس کو دیکھے کہ کون جو ہے وہ پاکستان کا دوست ہے, کون دشمن ہے, اور اس کے اوپر اب باقاعدہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے, ورنہ پھر جو ہے وہ ملک کے اندر اور افراتفری جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو یہ تو تھی ناظرین کچھ انٹرنیشنل خبریں, کچھ پاکستان سے اور مختلف دنیا کے مختلف حصوں سے, جو کہ اہم ہم فوکس کرتے ہیں امت مسلمہ پہ جو کہ وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. تو اس حوالے سے یہ خاص خبریں تھیں. اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ آج کے نیوز کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہوا, اور ہم چلیں گے اب سیگمنٹ امور زندگی کی طرف, سسٹر بے نظیر کی طرف. شکریہ مصوی بھائی. جی ناظرین, آج جو میں نے ٹاپک امور زندگی کے لیے چنا ہے وہ ہے رزق. کس طرح حلال رزق کمایا جائے. تو رزق کمانا ہر مسلمان مرد پر واجب ہے. جناب رسول خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اور جو شخص اپنی اہل و عیال کے لیے رزق کماتے ہوئے اس کو موت واقع ہو جائے تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے شہادت پائی ہو. لیکن ناظرین, جہاں پر ہمیں رزق کمانے کے لیے حکم دیا گیا وہاں پر یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ ہم رزق حلال طریقے سے کمائیں. کیونکہ اگر آپ حلال طریقے سے اپنا رزق کمائیں گے تو وہ اہل عیال کو آپ اپنا حلال رزق کھلائیں گے تو آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی اور آپ پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی. لیکن اگر ہم اپنا رزق حرام طریقے سے کمائیں گے تو اللہ کی برکتیں تو نازل نہیں ہوں گی, اور آپ کی اولاد کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی, اور آپ کی اولاد بھی آپ کے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی تابعدار ہو, متقی پرہیزگار ہو, وہ نہیں ہوگی. کیونکہ جناب حضرت علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر حرام رزق کا ایک لقمہ بھی تمہارے اولاد کے پیٹ میں جاتا ہے تو تم اس سے کوئی بھی اچھی توقع مت رکھنا. تو ہمیں بہت ضروری ہے, خاص طور سے میرے بھائیوں کو یہ ضرورت ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جب وہ رزق کمانے کے لیے جائیں کہ وہ حلال طریقے سے رزق کما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہاں پر جس طرح کا معاشرہ ہے, ہر طرف رزق کی فردانوی نہیں ہے. یہاں پر رزق کمانا اتنا آسان بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو رزق کے لیے محتاج ہیں, جو رزق کمانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن رزق اتنا نہیں کما پاتے کہ اپنے اہل و عیال کو کھلا سکیں اور پورا کر سکیں. اسی وجہ سے آج میں نے کچھ اپنے اماموں کے کال اکٹھے کیے ہیں جن کو بتا کر ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اور جو میری بہنیں دیکھنے والی ہیں میں ان سے بھی کہوں گی کہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس, یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہمارے اماموں نے, ہمارے معصومین نے ہمیں بتائے ہیں, ہم اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئیں. اگر ہم اپنی عمل میں لے کر آئیں گے تو ہماری زندگی میں رزق کی فردوانی ہوگی اور ہمارے پاس رزق بے انتہا رزق ہوگا اور اللہ کی برکتیں ہوں گی. تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے امام حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں بے انتہا رزق آئے حلال طریقے سے تو نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو. بہترین عمل ہے, زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ لگتے ہیں. اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں تو پروردگار آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی. جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں.
ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے، اس میں ہائیجین کی وجہ سے بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن یہاں پر امام کا قول ہے اگر ہم اس میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں تو ہم اس سے اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہائیجین بھی ہوگا، اور ہم اتنا زیادہ فائدہ اٹھائیں گے کہ ہمارے گھر میں رزق بے انتہا آ جائے گا۔ جناب امام موسیٰ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے جب تم ہاتھ دھو تو ان کو اپنے ہاتھوں کو سکھاؤ نہیں، مطلب ٹاول سے ڈرائی نہیں کرو، اور اسی طرح کھانا کھاؤ، لیکن جب کھانا کھا چکو تو کھانا کھانے کے بعد آپ بے شک اپنے ہاتھوں کو ڈرائی کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ہم لوگ روزانہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے پروردگار عالم کی برکتیں تمہارے گھر میں نازل ہوں گی، اور اللہ تم کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر دسترخوان پہ مولا فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان پہ کھانا کھاؤ تو جو چھوٹے چھوٹے بھورے دسترخوان پہ گر جاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کرمز دسترخوان پہ گر جاتے ہیں، تو گھر کے میزبان کو چاہیے کہ وہ ان بھوروں کو اکٹھا کرے، ان کرمز کو اکٹھا کرے اور کھائے۔ پروردگار عالم اس طرح کرنے سے پروردگار عالم فرشتوں کو تمہارے گھر پر بھیجے گا اور تمہارے لیے رزق کی دعا کرے گا۔ اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے پہلے لقمے میں اگر تم تھوڑا سا نمک رکھ لو اور اس روٹی کے ٹکڑے کو نمک کے ساتھ کھاؤ تو پروردگار عالم تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کبھی بھی تم سے کوئی آٹا مانگنے آئے یا کوئی بریڈ مانگنے آئے یا آگ مانگنے آئے، اب یہاں پر آگ کا زمانہ نہیں ہے، لائٹر وغیرہ ہیں، تو اگر کوئی بھی تم سے مانگنے آئے، خاص طور سے تمہارا پڑوسی، تو تم ان کو دو، کیونکہ یہ ایسا کرنے سے پروردگار عالم تم پہ اپنی رحمت نازل کرے گا اور تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ تو ناظرین، ایک بہت چھوٹی سی کوشش تھی کہ آپ کو وہ پوائنٹس، وہ نقطے بتائے جائیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئیں تو پروردگار عالم کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی اور ہمیں کبھی بھی اپنے رزق میں تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آخر میں اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں اضافہ کرے۔ جی، بہت خوبصورت جو ہے وہ اقبال جو ہے وہ آپ نے ہمارے ناظرین سے شیئر کیے۔ تو ناظرین، یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا اور بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز بھی کھولیں گے، کچھ تصویریں بھی دکھائیں گے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ٹائم ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، ایک مختصر سی بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں۔